اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ ویوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ وترا کل امۃ جاثیہ، تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف۔ فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تم پر بولتا ہے۔ ینطق، اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق، حق کے ساتھ۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے۔ اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے، اب بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں۔ ایک لکھنا یہ جو اب بھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر، اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا اور جو کچھ اس نے کہا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، تصویر سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، تم نے استکبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے، قبول کرتے، ان کے آگے سر جھکا دیتے۔ تم نے استکبار کیا تو تم تو بڑے مجرم ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساعت وات کی ڈٹ تم نے لگا رکھی ہے، کسے کہتے ہیں ساعت، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ ان نظن الا ظنا، کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے۔ آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے، ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ظالم نفع میں رہا، اس نے ظلم کیا، اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے، یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیبی نہیں۔ تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن الا ظنا، گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعث بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو، انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا۔ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، آخرت پر یقین۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال مسلمان ہیں، ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی، سکھائے، کلمے سکھا دیے، کچھ اور ہم نے پڑھا، ہاں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن کیا اس کا یقین ہے؟ ہر شخص جو ہے اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے۔ یقین، وما نحن بمستيقنين، اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آئے گا سورہ حدید میں آ جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمَلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیون سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنا لیا تھا۔
وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، فالیوم لا یخرجون منہا، تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی یہ کہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، نہیں، وہ بات ختم ہوئی، توبہ کا موقع دنیا میں تھا۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، تو کل تعریف اور کل حمد کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے، زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے، اللہ کا قانون پیچھے، ہمارا قانون آگے رہے گا، ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے۔ وی ہیو دی ساورنٹی، یہ کلیم آف ساورنٹی کا انڈیویجول کا ہو یا پوری قوم کا ہو، پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجول ہو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری حکومت قائم ہو، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے، چاند تیرا حکم مان رہا ہے، یہ سارے کرے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے، یہ زمین میں فساد ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے، تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کریں، اقامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔